کافی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا. ایک شخص آیا نا, وہ کہتا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. کسی نے اس کو یوں کہا نا, ابھی ٹھہر تھوڑی دیر, میں اس کو بلاؤں یا یوں بلاؤں اس کو بلاؤں, یہ کہنے والا ہی کافر ہو جائے گا, کیونکہ یہ اس کے کفر سے راضی ہو چکا ہے. اس رضا کی بنا پر یہ کافر ہو جائے گا. جیسے اس نے کہا نا اس کو کلمہ پڑھا دو, بس یہ نہیں کہ تو پہلے جا کے نہا کے آ, کپڑے پہن گیا, پھر تیرے کو کلمہ پڑھاتے. اس کا تو جب ہی کلمہ پڑھائے گا اپنا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رضا بالکفر, کفر کے ساتھ رضا مند, یعنی اتنی دیر تک 5-6 منٹ تک اس کی رضا تھی کہ یہ کافر ہی رہے. اس کو پتہ نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا, یہ مسلمان کا ہے کا, اتنی بھی پتہ نہیں اس کو, جیسے مسلمان ہونے کے لیے کوئی آیا تو اس کو فوراً مسلمان کر دے بندہ, کلمہ پڑھا لے, اس کے بعد بقیہ لوازمات کو اس کو سمجھائے بتائے. تو کہتے ہیں کیونکہ فرماتے ہیں دل میں انکار نہیں. وہ کہتا ہے دل میں انکار نہیں, صرف زبان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس صورت میں بھی اسے کافر قرار دیا جائے گا کہ بلا اکراہ شرعی مجبوری کے بغیر مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا, اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے کہ جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش ہی نہیں ہے. مانا تو مانا, صحابہ نے مانا نا, کہا نا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, پھر ڈٹ گئے, ثم استقاموا, ڈٹ گئے, پھر مکے سے نکال دیا گیا, ڈٹ گئے, کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے. زمینوں سے نکال دیا, جائیداد سے نکال دیا, بیوی بچے جدا ہو گئے, رشتہ دار جدا ہو گئے, ماں باپ جدا ہو گئے, اولاد دور ہو گئی, کہا ہمارا رب اللہ ہے. ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں, زمین کی, جائیداد کی, مال کی, اولاد کی, ماں باپ کی, سب دین اسلام پر قربان ہے. امیر المجاہدین ایسے تھوڑی باتیں کرتے تھے خام کا بھی, سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے. صحابہ کی مثالیں, صحابہ کا عمل, صحابہ کی یہ دین کی آبیاری کی مثالیں ان کے سامنے تھی. ہمیں تو اپنے علماء کا پتہ نہیں ہے کہ کون کون علماء رہتے ہیں. مان لے کہ 6 خواتین کے نمبر ہمارے موبائل میں ہوں گے, مگر مولوی کتنے ہیں آپ کے پاس وہ خدا جانتا ہے. کیوں؟ ان سے تو کام ہی نہیں ہے ہمیں. تو فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا, یعنی اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی, تو یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر بھی سمجھے تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے. یعنی ایک بندہ سامنے آیا, وہ کہتا ہے کفر بک ورنہ مار ڈالوں گا, اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے تو اسے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ قادر ہی نہیں. ہاں اگر پسٹل ہے تو پھر تو وہ مار ہی دے گا, اس سے کیا چلتا ہے, یا چھری لے کے کھڑا ہے اور یہ اس سے بچ نہیں سکتا. اگر بچ سکتا ہے تو کفر کی اجازت نہیں, بچاؤ کرے. تو فرماتے ہیں اور یہ جانتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا, اور کر بھی سکتا ہے, طاقت بھی ہے, اور میں بچ بھی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں دل ایمان پر مطمئن رہے تب اس کو کلمہ کفر کی اجازت ہوگی. وہ صرف جان بچانے کی خاطر, دل سے اگر اس نے کفر کی ارادہ کر لیا تو کافر ہو جائے گا. ہاں, دل ایمان پر مطمئن ہو. تو کہتے ہیں اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا, اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی, عضو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی گئی, یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر بھی سمجھے, تو ایسی حالت میں اس کی رخصت دی گئی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پہلے تھا. مگر اس کے باوجود بھی افضل, یہ تو رخصت تھی, اجازت تھی, افضل پھر بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے, کلمہ کفر نہ کہے. اللہ درجے کا شہید ہے یہ شخص. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ادھر ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے, میرے سے کوئی چھیننا چاہتا ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا نہ دے, تیرا ہے, اس کی ملکیت تھوڑی ہے. یا رسول اللہ وہ لڑتا ہے, فرمایا لڑ جا. یا رسول اللہ وہ مار دے, یا تو میں کیا کروں؟ فرمایا تو لڑ. یا رسول اللہ لڑتے لڑتے وہ مر جائے تو پھر فرمایا وہ جہنم میں. یا رسول اللہ وہ مجھے مار دے, تو کہا تو جنت میں جائے گا, کیونکہ مال تیرا حلال کا ہے. اس پر اگر ویسے دل ہے تو دے دے, دل ہے کہ مطلب دوسرا کا مال ہوگا, ایسا نہیں ہے اسی کے ساتھ دل ہے. اگر برداشت کر سکتا ہے تو دے دے, نہیں تو لڑ جا, اور یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی پھر. لیکن ایسا پیچھے والوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے, ایسا نہ ہوا پھر وہ لانتے دیتے پھریں گے. وہ چھوڑ ہی دیتا مال تو اچھا تھا, چلو کما کے روز تو آتا, اب ہم کہاں جائیں, کدھر جائیں. بچوں کی, گھر والوں کی, خاندان میں سے تربیت ہو تو تب ایسا کرے, اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ مال دے دے, اپنی جان کی حفاظت کرے, تاکہ 6 بندے جو آپ کے کندھے پر اور بیٹھے ہیں ان کی کفالت کر سکے. تو اور اس صورت میں اگر یوں کر دے گا, دے دے گا, تو گنہگار نہیں ہے, لیکن اس مال کا آپ کو ثواب آخرت میں ملے گا, اور اس ظالم کی نیکیاں آپ کو دے دی جائیں گی.
ایسا بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ کے گناہ اسے دے دیے جائیں گے، گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ اگر آپ نے معاف کر دیا تو معافی بھی مل سکتی ہے، اور آپ کو معاف کرنے کے بدلے پھر جنت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ تو کہتے ہیں عمل جوارح، یہ جو ہاتھ پاؤں، یہ جو جسم، عمل جوارح ایمان میں داخل نہیں ہے۔ البتہ بعض اعمال جو قطعاً ایمان کی نفی کر دیتے ہیں، ایسے اعمال افعال، ایسے کام کے کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا۔ اگر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے بت کو، لیکن اس کو جب کہا جا رہا تھا کہ نہیں میرے دل میں نہیں تھا، نہیں اب دل کی نہیں چلے گی، اب حکم کفر لگے گا۔ یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا یہ مندروں میں جا کے، یا بت یا چاند یا سورج کو سجدہ کرنا، یا قتل نبی، نبی کو شہید کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اور نبی یا نبی قتل نبی یا نبی کی توہین کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اگرچہ وہ کہتا پھرے کہ میری یہ توہین کی نیت نہیں تھی، تب بھی اس کو وہ کافر ہو جائے گا بندہ۔ تو کہتے ہیں یا مصحف شریف، کعبہ قرآن شریف کی توہین کرنا کفر ہے، کعبہ معظمہ کی توہین کرنا بھی کفر ہے، کسی سنت کو ہلکا بتانا، نبی کی سنت، نبی کے راستے۔ صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے یہاں پر، تو میں حضرت کو بتا رہا تھا، امام ابو یوسف کے سامنے کوئی کسی بندے نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے، کدو شریف، لوکی شریف پسند نہیں ہے۔ آپ نے اسے تلوار سوتی کہا، جدد الایمان والنکاح، ایمان اور تجدید اسلام اور تجدید نکاح کر، وَإِلَّا فَأَضْرِبُكَ فَأَقْتُلَكَ، ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا اس تلوار سے۔ اس بندے نے فوراً توبہ کی، معافی مانگی۔ تو یہ کیا تھا؟ نبی کی پسند کو ناپسند کے مقابلے میں لے کے آ رہا تھا، وجہ یہ تھی۔ تو فرمایا کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہے۔ فرض کریں سنت کھانے کے بعد انگلی کو چاٹ لینا، ہم کہیں ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے، تو یہ جو انداز ہے نا یہ باہر کر دے گا، یعنی یہ ایک مروت کے خلاف بات کرے۔ نبی کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو مروت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یاد رکھیے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ باتیں یقیناً کفر ہیں، اس بات سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایمان بھی نہیں رہتا، نکاح بھی باقی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہے، جیسے زنار باندھنا، سر پر چوٹیاں رکھنا، کشکا لگانا، انہوں نے نمبر لکھے۔ زنار وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔ اس طرح اس پر بھی علماء کا فتوی ہے، لیکن کیا کریں، مجبوریاں، جو ٹائی پہنتے ہیں ہمارے بچے اسکولوں میں، لیکن کیا کریں، ابھی جو ہے نا یہ خاص ان کا شعار نہیں رہا، یہ عمل عقیدے کے اعتبار سے نہیں کرتے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی گئی، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھائی گئی، بلکہ آسمان کی طرف بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب ان کا عقیدہ ہے، ہمارے مسلمان بچوں کا پتہ نہیں ہے، مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہو تو ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی یا قتل کر دیا گیا، یہ عقیدہ نہیں ہے، جس وجہ سے مجبوری کے تحت ان کو پہننے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ صرف ان کے ہاں نہیں رہا، مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکا ہے۔ کیوں رائج ہو چکا ہے؟ ہم نے جو اوپر حکمران بٹھائے نا، ان کے غلام، انہوں نے یہ سارے قانون جاری کیے۔ اب ہماری مجبوری ہے، اسلام جو اسکول بناتا ہے ان کے مطابق یونیفارم میں چلنا پڑتا ہے، حالانکہ اسلام کا جو یونیفارم تھا جب اس محکمے میں داخل ہوئے تو اسلامی یونیفارم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری سوچ ابھی تک انگریزی، ہماری سوچ عیسائیوں والی، یہودی والی، دوستی بھی انہی کے ساتھ اور کلچر بھی انہی کا ہم اپناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حکم میں آج بھی علماء سے پوچھو یہ کفر ہے، لیکن ان کو کفر کا حکم نہیں دیں گے، کیونکہ مجبوری کے تحت، ان کا عقیدہ نہیں ہے نا وہ، اس وجہ سے۔ اور بچنا آج بھی ضروری ہے، لازم ہے ان چیزوں سے بچایا جائے، لیکن کون سا اسکول ہو جو اس سے خالی ہو؟ ہماری فوج کو دیکھو، ہمارے پولیس کو دیکھو، کون سا محکمہ اس طرح جو اس چیز سے خالی ہے؟ سارے تو عیسائی بنے پھر رہے ہیں، اپنے نبی کی بات نہیں، اپنی شریعت نہیں، اپنا اسلام نہیں، جو کچھ معاشرے میں رائج ہے اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا، جیسے موچڑے لگیں گے نا، ٹھوکیں گے نا، یہ جو آج دھمکیاں دیتے ہیں نا کہ ہم تو جیل میں ڈلوا دیں گے، ہم ٹھکوا دیں گے، نکلیں گے نہیں، ان کو جب وہاں پر قبر میں ٹھک رہے ہوں گے نا، وہاں پر چھتر اور گرز، تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دیندار کیا کہتے تھے۔ آج تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ ملن کی چھاتی ہو، اللہ ملن کی چھاتی ہو، یار ان کی خبر ہی کون ہے دنیا جی، بس یہ بیٹھا نہیں جو کم مسیحت میں تو جنازے کے لیے، جخ مارنے کے لیے نکل آتے ہیں، نکاح کے لیے کیوں نکل آتے ہیں؟ پھر اس ٹائم کیوں کوئی نہیں پڑھاتا؟ حالانکہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا بھی، نماز پڑھانا بھی آنی چاہیے، یہ مقتدی بھی ہو یا امام بھی ہو، لیکن یہ صرف
مولویوں پر طنز، دین پر اعتراض کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔